آج ہم ایک ایسے ملک کی سیر کرنے جا رہے ہیں جو یورپ کا ایک چھوٹا سا جزیرہ نما ملک ہے۔ یہ ملک اپنے منفرد اور مزیدار کھانوں کی وجہ سے پوری دنیا میں جانا جاتا ہے۔ ایک ایسا ملک جہاں چند دوسرے ممالک کی طرح عوام پر پراپرٹی ٹیکس ابھی تک لاگو نہیں کیا گیا۔ یہاں دریا، جنگل بالکل موجود نہیں ہے۔ یہ ملک خوبصورت جزیروں پر مشتمل ہے۔ اس ملک کا شمار سب سے زیادہ گنجان آبادی والے 10 ممالک میں سے 8ویں نمبر پر آتا ہے۔ یہاں پر صرف ایک یونیورسٹی موجود ہے۔ اس ملک میں ہر سال 14 سرکاری چھٹیاں ہوتی ہیں، جو کہ باقی یورپین ممالک میں سب سے زیادہ ہے۔ یہ ایک ایسا ملک ہے جس کا نام ہمارے ایک پھل سے ملتا جلتا ہے۔ تو دوستو، اس ملک کا نام ہے مالٹا۔ تو اپنا سیٹ بیلٹ باندھ لیجئے اور چلتے ہیں ایک شاندار اور حیرت انگیز سفر کی طرف۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ مالٹا یونانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی شہد کے ہیں۔ یہاں پر ایک خاص قسم کی مکھی پائی جاتی ہے جس کا شہد پوری دنیا میں بہت ہی مشہور ہے۔ مالٹا بحیرہ روم میں اٹلی اور لیبیا کے درمیان 3 خوبصورت جزیروں پر مشتمل ہے۔ اس کا کل رقبہ 316 کلومیٹر ہے۔ اگر ہم بات کریں یورپین ممالک کی تو یورپی ممالک میں یہ 45ویں نمبر پر آتا ہے۔ مالٹا کا دارالحکومت ولیٹا ہے۔ ولیٹا ایک قلعہ بند شہر ہے جو بحیرہ روم میں 2 بہترین قدرتی بندرگاہوں کے درمیان ایک پہاڑی نما جزیرے پر مشتمل ہے، جس کا کل رقبہ 0.8 مربع کلومیٹر ہے اور اس وقت اس شہر میں تقریباً 7,000 سے زیادہ لوگ رہائش پذیر ہیں۔ اس ملک کی کل آبادی 5,19,562 افراد پر مشتمل ہے، جس میں 48% خواتین اور 52% مرد شامل ہیں۔ مالٹا میں اگر مذاہب کی بات کی جائے تو عیسائیت اس ملک کا سب سے بڑا مذہب ہے۔ ملک کی 90% آبادی مسیحیت سے تعلق رکھتی ہے، 2% مسلمان جبکہ باقی 8% دیگر مذاہب کے ماننے والے لوگ ہیں۔ یہ وقت کے لحاظ سے پاکستان سے 4 گھنٹے جبکہ انڈیا سے 4.5 گھنٹے پیچھے ہے۔ اس ملک کا کالنگ کوڈ 356 ہے۔ اس ملک کا پاکستان سے فاصلہ 5,085 کلومیٹر جبکہ انڈیا سے اس کا فاصلہ 6,432 کلومیٹر ہے۔ اگر ہم مالٹا کی تاریخ کی بات کریں تو مالٹا میں 5ویں صدی عیسوی سے 8ویں صدی عیسوی تک اسپینوی سلطنت نے حکمرانی کی، لیکن بعد میں یہ عرب مسلمانوں کے قبضے میں چلا گیا۔ مسلمانوں کی حکومت کے دوران اسلام نے اس خطے پہ غلبہ پایا، لیکن یہ غلبہ اس وقت ختم ہوا جب مسلمانوں نے 10ویں عیسوی کے اختتام پر اس قبضے کو آزاد کرتے ہوئے واپس عرب کی راہ لی، اور اس کے ساتھ ہی ایک بار پھر عیسائیت نے اپنا رنگ دکھایا اور تقریباً آنے والی 2 صدیوں کے دوران مسلمانوں کا نام و نشان اس خطے سے ختم ہو گیا۔ کچھ عرصے تک اسپین نے اس جزیروں کو اپنی مالکیت قرار دیا، لیکن 1798 میں نیپولین نے اس پر قبضہ کر لیا۔ 1800 میں مالٹا رضا کرانہ طور پر برطانوی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ فرانس کے ساتھ 1802 کے ایمنس کے معاہدے کی شرط کے تحت برطانیہ کو جزیرے کو خالی کرنا پڑا، لیکن اس ذمہ داری کو نبھانے میں ناکام رہا۔ 1930 کی دہائی میں مالٹائی سیاسی اشرافیہ، کیتھولک چرچ اور برطانوی حکام کے درمیان تعلقات میں عدم استحکام کا دور دیکھا گیا، لیکن بعد میں 1956 میں برطانیہ نے اس ملک سے اپنی نظریں ہٹاتے ہوئے انہیں مکمل آزادی نہ دی۔ مسلسل 8 سال کی جدوجہد کے بعد 21 ستمبر 1964 کو اس قوم نے مکمل آزادی حاصل کر لی اور 13 ستمبر 1974 کو ہونے والے انتخابات کے بعد یہ ملک دنیا بھر میں ریپبلک آف مالٹا کے نام سے جانا جانے لگا۔ آزادی سے پہلے اس ملک کا مکمل دار و مدار کاٹن اور منشیات کی دیگر ملک پر فروخت سے تھا، لیکن موجودہ مالٹا اپنی ملکی آمدنی کا زیادہ تر انحصار لائم سٹون یعنی چونے کے پتھر پر کرتا ہے، ساتھ ساتھ سیاحت اور دیگر ملکوں سے اپنی بندرگاہوں سے تجارت کی مد میں ان سے ٹیکس بھی وصول کرتا ہے۔ یہ حکومت فلم پروڈکشن کے لیے موزوں مقامات کو کرائے پر ہالی ووڈ کو بھی دیتی ہے۔ اس ملک میں بننے والی پہلی غیر ملکی فلم سینس آف دی سی تھی۔ اس ملک کا کل GDP 20.3 بلین ڈالر ہے اور یہ دنیا میں 113ویں نمبر پر آتا ہے۔ اس ملک کی پر کیپٹل انکم 38,715 ڈالر ہے۔ مالٹائی کرنسی کو یورو کہا جاتا ہے اور ان کا 1 یورو آج کل پاکستانی 213 روپے کے برابر ہے اور انڈیا کے 91 روپے کے برابر ہے۔ یہ ملک زیتون اور چونے کے پتھر جیسے وسائل سے بھی مالا مال ہے۔ مالٹا یورپ کا واحد ملک ہے جہاں سامی زبان بولی جاتی ہے۔ سامی زبان عربی زبان کی طرح ہی ہوتی ہے اور یہ عربی، عبرانی، ابہاق اور دیگر زبانوں کے مجموعے سے موجود میں آئی ہے۔
مالٹا کی قومی زبان مالٹائی ہے۔ اس زبان میں عربی زبان کی طرح الف لام میم نہیں بولا جاتا بلکہ صرف لام بولا جاتا ہے۔ مالٹائی کے بعد سب سے بڑی زبان یہاں پر انگریزی ہے۔ انگریزی کو بھی مالٹا میں قومی زبان ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ اب ہم مالٹا کے دلچسپ حقائق کے بارے میں آپ کو آگاہ کریں گے جس سے آپ آج تک واقف نہیں ہوں گے۔ مالٹا کا دارالحکومت ولیٹا ایک پلانڈ ہے، یعنی اس کو پہلے سے ہی پلان کیا گیا۔ یورپی ممالک میں یہ سب سے چھوٹا دارالحکومت مانا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا ملک ہے جس نے ابھی تک کوئی نوبل پرائز حاصل نہیں کیا۔ 2022 میں مالٹا میں 30 لاکھ کے قریب غیر ملکیوں نے سفر کیا۔ مالٹا 2004 میں یورپین یونین کا حصہ بنا۔ مالٹا کے بارے میں شاید یہ بات آپ کو معلوم نہیں ہوگی کہ مالٹا ایئر لائن کو چلانے والی پاکستانی PIA تھی۔ عرب مسلمانوں کی 200 سال حکومت نے اس ملک پر اپنا گہرا رنگ چھوڑا ہے۔ مالٹا میں المدینہ، جزیرہ، غائن، طیبہ، گائن، الکبیرہ جیسے نام ابھی بھی پائے جاتے ہیں۔ اس ملک میں 365 چرچ ہیں۔ یہاں صرف ایک ہی مسجد پائی جاتی ہے جس کا نام مسجد المریم البتول ہے۔ مالٹا میں کافی جگہوں پر مالٹا کمپنی کنیکشن اتھارٹی کی طرف سے فری وائی فائی بھی پایا جاتا ہے جو کہ سیاحوں کے ساتھ ساتھ قومی افراد کے لیے بھی فری ہے۔ اس ملک میں اس وقت 3 موبائل کمپنیاں کام کرتی ہیں۔ یہ ملک زیتون اور چونے کے پتھر جیسے وسائل سے مالا مال ہے۔ اگر آپ مالٹا کی شہریت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو چند شرائط جان لیجئے۔ دولت مند افراد اور سرمایہ کاروں کو راغب کرنے کے لیے مالٹا حکومت نے یہ اسکیم 2014 میں متعارف کرائی تھی۔ پاسپورٹ حاصل کرنے کے لیے کسی بھی درخواست دہندہ کو یہ شرطیں پوری کرنی پڑتی ہیں۔ ترقیاتی فنڈ میں 6,50,000 یورو جمع کرانا یا 1.5 لاکھ یورو مالٹا کی اسٹاک ایکسچینج میں لگانا، اتنی قیمت کے شیئرز خریدنا یا 3,50,000 یورو کی جائیداد میں خریداری کرنا، یہ تمام ایسے قوانین ہیں جو اگر غیر ملکی وہاں پہ انویسٹمنٹ کریں تو وہ وہاں کی نیشنلٹی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس ملک کا موسم سالہ سال خوشگوار رہتا ہے۔ خوشگوار موسم کی وجہ سے یورپین ممالک کے سیاح یہاں کا رخ کرتے ہیں۔ اگر بات کی جائے یہاں کے موسم کے حوالے سے تو ویلیٹا میں سردیوں کا درجہ حرارت 12 ڈگری سینٹی گریڈ اور گرمیوں کا درجہ حرارت 27 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے۔ مالٹا میں سیر کرنے والے سی بوٹ پر سمندر میں ضرور سیر کرتے ہیں کیونکہ اس کا پانی صاف اور شفاف ہے۔ پانی صاف ہونے کی وجہ سے اس کے نیچے آپ گھومنے پھرنے والی مخلوق کو بھی دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ مچھلیاں وغیرہ۔ یہاں کے مشہور شہروں میں ویلیٹا، میڈینا، بازار، وکٹوریا شامل ہیں۔ ویلیٹا بحر روم کے جزیرے مالٹا کا چھوٹا سا دارالحکومت ہے اور یہ شہر عجائب گھروں، محلوں اور عظیم و شان گرجا گھروں کی وجہ سے بھی جانا جاتا ہے۔ اگر ہم بات کریں میڈینا کی، مالٹا کے شمالی علاقے میں ایک قلعہ نما شہر ہے جس نے قدیم دور سے قرون وسطی تک جزیرے کے دارالحکومت کے طور پر کام کیا۔ اگر ہم یہاں کے کھیلوں کی بات کریں تو فٹ بال مالٹا میں بھی سب سے زیادہ شوق سے کھیلا جانے والا کھیل ہے۔ فٹ بال کو ہی یہاں کا قومی کھیل کا درجہ بھی حاصل ہے۔ اس کے علاوہ واٹر بورڈنگ، موٹر ریسنگ، باکسنگ اور باسکٹ بال بھی یہاں پہ شوق سے کھیلا جاتا ہے۔ یہ ملک صرف 25% خوراک خود تیار کرتا ہے اور باقی دوسرے ممالک سے منگواتا ہے۔ یہ لوگ اپنی خوراک میں نرم خوراک کھانا زیادہ پسند کرتے ہیں جس میں سینڈوچز، جوس کا استعمال بہت زیادہ ہے۔ اس ملک کے مشہور کھانوں میں اوپن سینڈوچ، پاستا وغیرہ شامل ہیں۔ اگر ہم بات کریں یہاں کے لوگوں کی تو یہاں کے لوگ بہت ہی زیادہ مہمان نواز اور خوش اخلاق طبیعت کے مالک ہیں۔ یہاں کے لوگ سٹریس فری زندگی گزارتے ہیں، یہ خوشگوار رہتے ہیں اور خوشی سے اپنی زندگی بسر کرتے ہیں جس وجہ سے یہ لوگ بہت کم بیمار پڑتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔